ہم بات کریں گے. فیکٹ فوکس نے آج رپورٹ کیا ہے کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے کس طریقے سے بلاسفیمی کمیشن کیس کے دوران, بلاسفیمی کمیشن کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, جب ایک خاتون جو کہ ہنی ٹریپنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی بلاسفیمی گینگ کے ہاتھوں, اس کی تصدیق کروانے, اس کو ٹریک کرنے کا حکم دیا گیا. تو دو تصاویر کو میچ کروانا تھا, دو مختلف موقعوں پہ حاصل کی گئی تصاویر کو, تو انہوں نے ایک اصل انسان کی تصویر بھیجی, کیونکہ وہ اصل بات جانتے تھے, سب گٹھ جوڑ تھا, سب کچھ مل جل کے ہو رہا تھا. تو انہوں نے ایک انسان کی تصویر بھیجی اور ایک کارٹون کی تصویر بھیجی اور کہا دونوں کو میچ کریں, جو کہ صاف ظاہر میچ نہیں ہو سکتا تھا. تو جب نادرا نے آبجیکشن کیا تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ان کو باقاعدہ لیٹر کے اندر واضح انداز میں لکھ کر بھیجا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تصویر, ایک یہ والی ہے اور ایک دوسری کارٹون کی تصویر ہے, یہ آپس میں میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, اس کے بارے میں ہمیں رپورٹ دیں. وہ رپورٹ نادرا نے دے دی کہ یہ میچ نہیں کرتی, اور وہ اگلے دن عدالت میں پیش کر دی گئی کہ یہ دو تصاویر میچ نہیں کی. یہ ہے آپ کا, ہم سب کا پاکستان, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں. اسی موضوع سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں چونکہ آپ کے سامنے متعدد مرتبہ بلاسفیمی بزنس گروپ یعنی کہ بلاسفیمی گینگ کی سرگرمیوں کے بارے میں بات کر چکا ہوں, تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ماضی کے حوالے سے بس اتنا کہ یہ گینگ مختلف لوگوں کو, خصوصاً نوجوان بچوں کو, مختلف واٹس ایپ گروپس پہ اور فیس بک گروپس پہ گفتگو میں انگیج کرتا تھا, اور پھر گفتگو کا رخ جو ہے وہ مذہبی موضوعات کی طرف موڑا جاتا تھا اور سیکس کی طرف موڑا جاتا تھا, اور لڑکیوں کے ساتھ گفتگو میں انگیج کرایا جاتا تھا. وہاں پہ پھر دوستی ہوتی تھی, اور اس دوستی کے ذریعے بعد میں ان بچوں کو, انہی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ بلوایا جاتا تھا, اور الٹیمیٹلی ان کو بلاسفیمی بزنس گینگ کے جو مجرمان ہیں, جو یہ مین لیڈرز ہیں, وہ اس بچے کو اغوا کرتے تھے, مختلف مقامات پر جا کر شدید تشدد کا نشانہ بناتے تھے. اس تشدد میں بہت سارے بچے مارے بھی گئے. جو بچ جاتے تھے تو وہ اسی گینگ کا حصہ, جو لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے جو ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے, جو اب نیا ادارہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی این سی سی آئی ہے, لیکن ہم اس کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہی کہیں گے کیونکہ اسی نام سے لوگ جانتے ہیں. تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے بنیادی طور پر ان لوگوں کو, جب وہ تشدد کے نتیجے میں بچ جاتے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس آ جاتے, لیکن جو موبائل ان کا ہوتا تھا وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو نہیں دیا جاتا تھا. وہ بلاسفیمی بزنس گینگ کے لوگ اپنے پاس رکھتے, اور پھر 24 یا 48 گھنٹوں کے بعد یقینی طور پہ مینوپولیٹ کر کے ڈیوائس کو, جو ان کی لڑکیوں کے ساتھ والی کمیونیکیشن ہوتی تھی اس کو ختم کر کے, بیک اینڈ سے بھی ختم کر کے, جو بھی ٹیکنیکل ایکوپمنٹ ان کے پاس ہے, اس کے بعد وہ ایف آئی اے کو دیتے. ایف آئی اے اس کی ایک مطلب ہے کہ اس کا ٹیکنیکل انالیسس کرتا, کبھی بھی فورینزک نہیں کروایا جاتا. زیادہ تر کیسز میں جو ٹیکنیکل انالیسس والی رپورٹ ہوتی اس کو بعد میں یہ رنگ دیا جاتا کہ جی 600 پیجز پہ مشتمل ہے, گستاخی کی جو ٹیکنیکل انالیسس رپورٹ ہے 2000 پیجز پہ مشتمل ہے. تو کوئی بھی موبائل آپ جو لے, کسی کے بھی استعمال, کسی بچے کے استعمال میں بھی ہو, تو اس کی بھی آپ رپورٹ نکالیں گے تو وہ تمام جتنی بھی فائلز, جتنے بھی فولڈرز اور جتنی بھی فائلز ہیں, ہر ایک کی وہ رپورٹ جب آئے گی تو ہر ایک حصے کا ایک پیج نکلے گا, اور وہ بچے کا جس کے اندر کوئی بھی قابل اعتراض چیز نہ بھی ہو تو وہ 2-3 ہزار کی رپورٹ بن جاتی ہے. لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانا, اپنا کاروبار چلانا, یہ ایک ذریعہ تھا. آج کی جو ہماری فیکٹ فوکس کی خبر ہے اس کے اندر بنیادی طور پر یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کس طرح سے بیوقوف بنایا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے افسران نے. بنیادی طور پہ جو حصہ اس پوری گیم کا آج آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں, تو اپنی گفتگو کو اسی تک محدود رکھیں گے. یہ معاملہ تھا ہنی ٹریپنگ کے لیے بلاسفیمی گینگ بہت ساری لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے, جس کی رپورٹنگ فیکٹ فوکس ان کے نام اور ان کی شناخت کے حوالے سے گاہے بگاہے کرتا رہا ہے. ایک مین کردار, ایک لڑکی ایمان کا نام استعمال کر کے, ایمان لوگوں سے رابطہ کرتی تھی, بچوں کو پھنساتی تھی, اور پھر وہ بچے مار دیے جاتے تھے, قتل کر دیے جاتے تھے, یا پھر وہ الٹیمیٹلی ایف آئی اے کی کسٹڈی میں یا جیل میں ملتے تھے. اب وہ جو ایمان نام کی لڑکی تھی, اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ 6 مارچ 2024 کو پاکستانی صوبے پنجاب کے شہر لیا میں پیش آیا, جہاں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لیا کے گیٹ کے سامنے سے ایک طالب علم, ایک 21 سالہ طالب علم عمر لیاقت کا اغوا ہوا, جس کا پہلے تو کچھ پتہ نہ لگا. 15 جون 2025 کو, یعنی کہ اب سے کچھ ہفتے پہلے, فیکٹ فوکس کی قندیل عظیم نے ایکسکلوسیولی
कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स रिलीज की, एक वीडियो लीक्स थी पूरी, और वो वीडियो थी उमर लियाकत के अगवा की वीडियो। दिलचस्प अमर यह था कि यह वीडियो किसी एक कैमरे की नहीं थी, बल्कि चूंकि यह सेंट्रल पॉइंट था शहर का, तो इस पे चारों अतराफ में बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक लड़की एक सुजुकी व्हाइट कल्टस कार में आती है, जो कि राव अब्दुल रहीम जो ब्लास्फेमी गैंग के सरबराह हैं, उनके नाम पे मलकियत जो नंबर है वो उस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। और ये लड़की ईमान, वही लड़की जो कि तमाम वीडियो में लोगों से राब्ता करती थी, वो तमाम उसका वो कवायफ और रिकॉर्ड मौजूद, जो मोबाइल उसके इस्तेमाल में था, उसकी टेक्निकल जो रिपोर्ट है CDR वो उसकी प्रेजेंस को वहां पे शो करती है, उसकी शक्ल से भी उसको वाज़ेह तौर पर पहचाना जा सकता है। वो लड़की वहां पे पहुंचती है कॉलेज के गेट के सामने और लड़के को फोन करती है, और लड़का आता हुआ सड़क पे बकायदा दिखाई देता है। वो लड़का कार पे उसकी तरफ जाता है और उसके कार पे पहुंचने कार तक पहुंचने से पहले, यानी कि वो कार को भी हाथ लगाने लगता है, तो यकदम ब्लास्फेमी गैंग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो वहां के ऊपर हमलावर होते हैं, बच्चे को पकड़ते हैं और लेकर आगे चले जाते हैं। अब वो जो ब्लास्फेमी गैंग के लोग थे वो क्लियरली देखा जा सकता है कि वो रावलपिंडी के इस्लामाबाद के शिराज फारूकी हैं, जो कि मेन लोगों में आते हैं ब्लास्फेमी गैंग के। अब ये रिपोर्ट थी, ये जब रिपोर्ट कंदील अजीम ने रिपोर्ट किया तो हमने इसका एक फीचर्ड इमेज होता है खबर का, आप कह लें कवर स्टोरी, कवर फोटो होता है किसी भी खबर के अंदर जो बात लिखी गई है उसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक रवायत है दुनिया भर में कि एक फीचर्ड इमेज बनाया जाता है जो कि कैरिकेचर होता है, जो कि कार्टून होता है। एआई के दौर में जो है वो एआई जनरेटेड कैरिकेचर्स होते हैं जिसमें डिपिक्शन होती है कि बेसिकली आप कह लें, उर्दू में आप कह सकते हैं कि वजाहती खाका होता है, तो वो उसके का जनरेट किया, उसके ऊपर लिखा हुआ है बड़ा वाज़ेह अंदाज में कि एआई जनरेटेड ये खाका है। अब ये सिर्फ ये बताया गया लोगों को, ये पहली वो वीडियो थी जिससे ये क्लियरली नजर आया, तमाम कैरेक्टर्स उसके अंदर नजर आए। ईमान जो कि मुख्तलिफ वीडियोस में, जिसकी वीडियोस पहले से मौजूद थी, फैक्ट फोकस रिलीज कर चुका था, वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई नजर आई। राव अब्दुल रहीम की गाड़ी नजर आई। शिराज फारूकी बच्चे को अगवा करता हुआ नजर आया। तो जो फैक्ट फोकस मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा था, एक जो पूरा पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा था, ये वो बहुत बड़ी खबर थी जिसने वो साबित कर दिया एक वीडियो एविडेंस के जरिए, जिसको कोई झुटला नहीं सकता था कि ये देखें कि इस तरीके से सारा मामला होता है। इस खबर ये 15 जून को रिपोर्ट हुई। इस खबर के बाद सादर है उस वक्त ब्लास्फेमी कमीशन के हवाले से एक समाअत चल रही थी, और ये वाली जो वीडियो है ये भी कोर्ट के अंदर दिखाई गई, और इससे आसानी हुई आम लोगों को समझने में कि किस तरीके से लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवान बच्चों को इस तरह के खौफनाक मामलात में फंसाने के लिए। इसी समाअत के दौरान एक विक्टिम जिसके साथ इसी लड़की ईमान की गुफ्तगू हुई थी, और उसने अपने फोन पे रिकॉर्ड कर ली हुई थी वो गुफ्तगू, और वो जो विक्टिम है उसके फोन से ली गई वो वीडियो 1 जुलाई को, अब सिर्फ 2 तारीखें हो रहे हैं, तारीखें याद रखिएगा, 1 जुलाई को ये वीडियो चलाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ईमान नाम की लड़की जो है वो एक अपने विक्टिम से बात कर रही है। अब जज ने सिर्फ इतना हुक्म दिया NCCIA को, यानी कि FIA साइबर क्राइम विंग को, कि आप नादरा की मदद से, फेस रिकग्निशन की मदद से, ये पहला ऑर्डर है जुलाई 1 का, कि FIA साइबर क्राइम विंग को जज साहब कह रहे हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, कि आप इस जो वीडियो के अंदर लड़की है इसका चेहरा नजर आ रहा है आपको क्लियरली, तो इसकी आप फेस रिकग्निशन करवाएं नादरा से। उन्होंने खैर क्या करवानी थी, लेकिन ये ऑर्डर पास हो गया, और ये ऑर्डर आप देख रहे होंगे। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है स्टोरी का, जो फैक्ट फोकस की स्टोरी है उसका तो एक मिरर वेबसाइट है जो पाकिस्तान के अंदर, चूंकि फैक्ट फोकस बंद है तो हमें मिरर वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। हकाइक का भी लिंक दे रहा हूं मैं, लेकिन हकाइक का लिंक शायद ना खोले क्योंकि हकाइक की जो मिरर वेबसाइट है वो अभी काम नहीं कर रही, लेकिन वो भी जल्द अवेलेबल होगी। इस खबर के अंदर तमाम पिछली जो इन्वेस्टिगेशंस हैं फैक्ट फोकस की, उसके लिंक्स भी दिए गए हैं। अब ये जो जब ऑर्डर आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसके बाद 3 जुलाई को फैक्ट फोकस की नई तहकीकात आती है, जिसके अंदर अगेन कंदील अजीम ये रिपोर्ट करती हैं, जो एक पिछले लंबे अरसे से एक तहकीकात चल रही थी, उसको रिपोर्ट किया जाता है कि ये लड़की जो ईमान नाम से सैकड़ों बच्चों को फंसा चुकी है, जिसमें से 20 बच्चे कत्ल हो चुके हैं, ये उनको अगवा करने में बराह रास्त मुलव्वस थी। ये लड़की इस्लामाबाद में रहने वाली एक खातून, एक कोमल इस्माइल है, जो बुनियादी तौर पर मीरपुर आजाद कश्मीर से बिलोंग करती है। एक
तहसीलदार हैं اسماعیل صاحب, ان کی یہ بیٹی ہے, اس کے بھائیوں بہنوں سب کا تعارف کروایا گیا اس خبر کے اندر, اور یہ بتایا گیا, یہ ٹرانسپیرنسی رکھی گئی کہ ہمیں پتہ اس طریقے سے لگا کہ یہ ہم اس کے استعمال میں جو نمبر تھا جس سے یہ بچوں کو کال کرتی تھی, ہم اس کا ٹریک رکھتے تھے, اس کی CDR کا ٹریک رکھتے تھے کہ اس کی لوکیشن کہاں کہاں آتی ہے. جیسا کہ جب وہ 6 مارچ کو عمر لیاقت کو اغوا کرنے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لیا کے مین گیٹ پر گئی, تو اس وقت وہ نمبر لیا میں اس لوکیشن پہ موجود تھا, اور باقاعدہ اس نمبر سے جن نمبروں پہ کال ہوئی اس میں عمر لیاقت کا نمبر یعنی کہ اس کی والدہ کے نام پہ رجسٹرڈ نمبر جو ہے اس کے اوپر کال بھی شامل ہے, اور جب وہ کال ہو رہی ہے تو وہ لیا میں اسی جگہ پر موجود ہے, جائے وقوع پہ جہاں سے وہ واردات ڈلی وہاں پر موجود ہے. عید کی چھٹیوں پہ ہر بندہ اپنے گھر جاتا ہے, تو کومل اسماعیل بھی اپنے گھر جاتی تھی عید کی چھٹیوں پہ. تو عید کی چھٹیوں پہ عمومی طور پہ جب دوسری مرتبہ وہ گئیں تو یہاں پہ ایک وہ آپ کہہ لیں کہ الارم کریٹ ہوا, اور یہ پتہ لگا کہ یہ بیسیکلی یہاں سے بلانگ کرتی ہے, اور پھر اس کو ٹریک ڈاؤن کیا گیا, اور پھر جب ٹریک ڈاؤن کر لیا گیا اور سرکاری ریکارڈ سے اس کی اصل تصویریں نکلوا لی گئی, اور پھر تمام لوگ وہ جو وکٹمز تھے, خصوصی طور پہ جو آخری دنوں میں وکٹم بنے تھے انکلوڈنگ عمر لیاقت, سب کو وہ دکھایا گیا جیل میں باقاعدہ فیکٹ فوکس کی ٹیم کی طرف سے, اور یہ بات تصدیق ہوئی کہ سب نے ویریفائی کیا بیونڈ ود آؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ یہی خاتون ہے جو ہم سے کیمرہ کے اوپر آ کر بھی بات کرتی تھی. اور اس طرح سے ان تمام حقائق کے ساتھ یہ قندیل عظیم کی خبر رپورٹ ہوئی. 3 جولائی کو عدالت کے اندر ایڈوکیٹ ایمان حاضر مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ خبر پیش کی. تو اب یہ کنکلوڈنگ بات ہے, یہ سنیے گا کہ عدالت نے حکم دیا, 1 جولائی کو ایک حکم عدالت پہلے دے چکی تھی کہ جو ویڈیو کے اندر چہرہ نظر آ رہا ہے اس کو فیس ریکگنیشن سسٹم جو ہے نادرا کا, یعنی کہ نادرا کے پاس تمام لوگوں کی تصویریں ہیں, تو اگر کوئی ایک تصویر آپ کے سامنے کسی کی رینڈم آ جائے, آپ کو پتہ نہ ہو کس کی ہے, تو نادرا کے سسٹم میں ڈال کے آپ فیس ریکگنیشن سسٹم چلا سکتے ہیں کہ اگر وہ یا اسی فیچرز والا بندہ یا بندی پہلے سے ریکارڈ میں ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی اور میچ کر جائے گی, یا پھر میچ نہیں کرے گی. تو نادرا کو کہا, FIA سائبر کرائم کو کہا گیا تھا کہ وہ نادرا سے فیس ریکگنیشن کرے 1 جولائی کو. اب جب فیکٹ فوکس کی رپورٹ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون ہے کومل اسماعیل اور اس کی تصاویر اور تمام ڈیٹا دیا گیا ہے, تو اب آپ نادرا کی سسٹم سے ٹریک ڈاؤن کریں. مطلب ان کا یہی تھا صاف ظاہر ہے کہ جو انہوں نے فیکٹ فوکس نے جو تصویر ریلیز کر دی ہے اب کومل اسماعیل کی, اصل لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ سرکاری دستاویز میں یہ تصویر ہے ان کی, وہ تصویر جو ہے وہ انہوں نے جو ایمان نام کی لڑکی استعمال کر رہی تھی اس سے میچ کروانی تھی. اب انہوں نے کیا کیا, جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا 15 جون والا وہ جو ایک فیچرڈ امیج تھا جس کے اندر کیریکیچر کریٹ کیا گیا, وہ ڈپکشن کی گئی, وہ جب بچے کو لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرف بڑھتا ہے کار کی طرف, اور یکدم بلاسفیمی گینگ کے جو مجرم ہیں وہ اس کو پکڑنے کے لیے جھپٹتے ہیں, تو اس کی ڈپکشن ہے, کارٹونک ڈپکشن ہے. تو اس کے اوپر فیکٹ فوکس نے جو اصل تصویر تھی وہ لگا دی جو اس دن ریلیز کی 3 جولائی کو. انہوں نے وہ جو 3 جولائی والا فیچرڈ امیج تھا, یعنی کہ پچھلے فیچرڈ امیج جو کہ کارٹون تھا اس کے اوپر اصل تصویر لگی تھی, وہ بھیجا نادرا کو. اور یہ آپ لیٹر دیکھ رہے ہوں گے, یہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو ایک USB میں تصویر بھیج رہے ہیں اور ایک تصویر ہم آپ کو مطلب اس کا پرنٹ آؤٹ بھیج رہے ہیں اسی چیز کا جو USB کے اندر ہے, تو آپ اس کو موازنہ کر کے بتائیں. نادرا والے اس پہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کارٹون ہے, کارٹون کے ساتھ اصل تصویر کا میچ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر NCCIA نے باقاعدہ ان کو وضاحتی لیٹر لکھا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, یا پڑھ رہے ہوں گے, یہ اصل لیٹر ہے, یہ تصدیق کیا گیا نادرا میں, یہی لیٹر گیا ہے, نادرا کے افسران نے تصدیق کیا کہ یہی لیٹر ان کو موصول ہوا. تو اس کے اوپر وہ واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑی کے باہر تصویر ہے آپ اس تصویر کو میچ کریں جو پرسن گاڑی کے اندر بیٹھے. آپ گاڑی کے اندر تو کارٹون ہے, AI جنریٹڈ امیج ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح رپورٹ کریں کہ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. صاف ظاہر نہیں کرتا تھا. تو نادرا نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ میچ نہیں کرتا. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نادرا کی رپورٹ جس میں انہوں نے کہا جی میچ نہیں کرتا. یہ انہوں نے جا کے باقاعدہ عدالت میں پیش کر دیا کہ سر دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے, یہ تو میچ ہی نہیں کر رہا, لیکن جو انہوں نے نمبر دیا ہے ہم اس کو وہ تو رابطہ نہیں ہو رہا, لیکن واٹس ایپ آن ہے, واٹس ایپ پہ میسج کیا ہم نے ان کو, یعنی واٹس ایپ آن ہے تو یعنی کہ ان کا جس نمبر پہ واٹس ایپ ہے آپ اس کی لوکیشن دیکھ لیں, وہ کہاں پہ لاسٹ ٹائم کہاں پہ تھی آپ جا کے ڈھونڈیں. وہ عدالت کو بیوقوف بنانے کی ایک کوشش بڑا واضح طور پہ اس ویڈیو میں نظر آتی ہے, کیونکہ وہ ویڈیو عدالت کی سماعت کی چلتی تھی, وہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر
یہ کس طرح کا نظام ہے, یہ سرکاری ادارے کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, کیسے عدالتوں کو اور اعلیٰ جو اتھارٹیز ہیں ان کو بے وقوف بناتے ہیں, کس طریقے سے ان کے پاس اہلیت ہے. اور بنیادی طور پہ جو 15 جولائی کا سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ تھا ناظرین, وہ یہی فیصلہ تھا کہ اس چیز کو ڈٹرمن کرے ایک کمیشن کہ کیا یہ جو بلاسفیمی گینگ الیجڈلی ہے, کیا یہ واقعی ایف آئی اے کے افسران کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے, کوئی ملی بھگت ہے کہ ایف آئی اے کے افسران جو ہے یہ کیسز بنائے گئے ہیں بلاسفیمی کے, کیا کوئی پیٹرن نظر آتا ہے. یہی چیز کرنے کے لیے کہا تھا سردار جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے, اور یہ چیز ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق اتنی لمبی ایک سلسلے ہیئرنگ کے سلسلے کے بعد اور دونوں اطراف کو ایٹ لینتھ سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ آگے چلنے سے پہلے, یعنی کیس کو مکمل فیصلہ ہونے سے پہلے کمیشن کی ایک رپورٹ آنا ضروری ہے. اس چیز کا اندازہ لگانا ایک ایکسپرٹس پر مبنی کمیشن کے ذریعے یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ کیا ایف آئی اے کے افسران کی کوئی کنائیوس تو نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے فیکٹ فوکس کی خبر ہے, اور اس سے بڑی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا, صرف یہ 3 لیٹرز دیکھ لیں کہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کس طریقے سے وہ فراڈ کر رہے ہیں. تم صرف یہ بتاؤ کہ میچ کرتا ہے یہ نہیں کرتا, یہ تمہارا کام ہے. بادر والے کہتے ہیں ہماری جوریسڈکشن ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 چیزیں بھیجی گئی ہیں تو ہم نے بتا دینا ہے کہ یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اپنے طور پہ. تو یہ وہ معاملہ تھا سارا ناظرین. اب وہ جو کومل اسماعیل ہے, عدالت نے بار بار کہا کہ پیش کرو, نہیں پیش ہوئی. الٹیمیٹلی جب وہ فیصلہ آ گیا تو وہ پیش ہوئی. جب یہ رپورٹنگ کی گئی فیکٹ فوکس کی طرف سے, قندیل عظیم کی طرف سے, یہ زبردست تحقیقاتی رپورٹس تھیں, اس کو ٹریک کیا جس کو پورا پاکستان تمام ادارے ایجنسیاں ٹریک نہیں کر سکیں تھیں. فیکٹ فوکس نے ٹریک جب کر لیا تو اس کے بعد ایک کیمپین چل گئی فیکٹ فوکس کے خلاف اور قندیل عظیم کے خلاف. وہ لوگ جو شروع میں یہ بیچارے جو وکٹم فیملیز ہیں ان کے ہمدرد تھے, ان کے ساتھ تھے, وہ الٹا ان کے خلاف ہو گئے. آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے, کیا حسد تھا کیا تھا, انہوں نے الٹا کیمپین شروع کر دی فیکٹ فوکس کے خلاف کہ جی یہ تو وہ ہے نہیں, کسی خاتون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں. ان کو بتایا گیا سارے ثبوت ہیں, ٹیکنیکل ایویڈنس ہے, اس کی پوری لوکیشن ٹریس ہوئی ہے, اس کے علاقے کے لوگ تصدیق کریں یہی لڑکی اور ان کاموں میں ملوث ہے, قتل کے مقدمے میں ملوث رہی ہے لڑکی. ہر چیز ایف آئی آر ہر چیز جاری کی گئی, ویڈیوز جاری کی گئی, بتایا گیا, تمام وکٹم نے تصدیق کی ہے. لیکن مطلب ہے کہ پوری مہم چلائی گئی. اب اس خاتون جس کو پیش نہیں کیا جا سکا تھا, کومل اسماعیل, یعنی کہ جو ایمان بن کے بچوں کو پھنساتی تھی اور ان کو ٹریپ کرتی تھی اور بچے بعد میں مارے جاتے تھے, ایک تو بے رحمی کا وہ لیول آ گیا ہے, انسینسٹیوٹی اس عروج پہ پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو ترس نہیں آتا یہ بات سنتے ہوئے بھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک گینگ کے ساتھ مل کر, صرف اکیلی خاتون نہیں ہے, پورا گینگ ہے جس میں زیادہ تر obviously مرد ہیں, وہ چھوٹے بچوں کو پھنسا رہے ہیں اور بچوں کو مار دیا گیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ خاتون پہ الزام لگا رہے, ارے تمام شواہد ہے, تمام تصدیق تمام اداروں سے ہو رہی ہے, ہر طرح سے ہو رہی ہے. اور باقی ابھی اور بہت ساری لڑکیاں جو اس طرح سے استعمال ہوئی اس معاملے کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ شروع میں ساتھ تھے ان فیملیز کے, ان کو سپورٹ کرتے تھے, اچھا کام کر رہے تھے, وہ یکدم خلاف ہو گئے کسی بھی وجہ سے, اور انہوں نے وہی کام شروع کر دیا راؤ عبد الرحیم گروپ والا کہ جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے وہ ان کے پروپیگنڈا کو انہوں نے سبسٹینشیٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ الٹا خلاف ماحول بنے. اور فیکٹ فوکس پہ اٹیک کر کے کسی کو کیا ملنا, ہمارا کیا مفاد دیا وہ چیز. اب آپ دیکھیں کہ ان سب لوگوں کو شرمندگی تب اٹھانی پڑی کہ جب کومل اسماعیل ایک پٹیشن لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی خود. اور وہ پٹیشن کیا تھی, وہ صرف اس میں انہوں نے فیکٹ فوکس کی رپورٹ کی گئی کسی ایک بات کو بھی چیلنج نہیں کیا. ان کے اوپر اتنے بڑی تمام چیزیں شواہد کے ساتھ لکھی گئی, کسی کو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. انہوں نے کہا جی کہ میرا شناختی کارڈ اور بلاک کر دیا گیا, میرا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا, وہ نکال دیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا اپنے لیے. حالانکہ انہوں نے یہ لکھا واضح طور پہ کہ جو جج ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اس نے غلط فیصلہ کیا ہے, اس کا دائرہ سماعت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو سنتے. کومل اسماعیل نے جس لڑکی کو یہ لوگ دفاع کر رہے تھے, جو لوگ پہلے وکٹم فیملیز کے ساتھ تھے اور بعد میں ان کے خلاف ہو گئے اور اس کے فیکٹ فوکس کے خلاف کمپین چلا رہے تھے, ان کو یہ پتہ نہیں کہ کومل اسماعیل جب سامنے آئی تو اس نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ, لوور کورٹ جو چل رہا ہے وہی کریں گی اور کوئی نہیں کر سکتا. یعنی کہ وہ ان کو سزائے موت دے دی جائے. عدالتیں تو میں نے آپ کو رپورٹنگ کی فیکٹ فوکس نے کہ بغیر کسی گواہوں کے اور بغیر ان کو وکیل فراہم کیے وہ آگے قاضیوں کا پیٹ بھر کے آگے سزائے موت لکھ کے آگے چلائی جا رہے تھے معاملے کو, جب تک فیکٹ فوکس پوری طرح سے رپورٹنگ سٹارٹ نہیں کی. آپ کو شواہد پیش کیے گئے کس طریقے سے جعلی جو ہے وہ گواہ اور جعلی وکیل تک
جو ہے وہ ڈالے گئے کاغذ کی خانہ پوری کے لیے. افضل مجوکہ جج ہیں اسلام آباد کے جنہوں نے یہ سارا کام کیا. پورا اسکینڈل آپ کو فیکٹ فوکس نے رپورٹ کیا. امل اسماعیل نے اپنی پٹیشن کے اندر نہ صرف کہا کہ ان بچوں کے خلاف کارروائی لوور کورٹس کے سٹیج پہ ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے, جج کا دائرہ سماعت ہی نہیں ہے, اور وہ کبھی بھی ایک کمیشن بنانے کا آرڈر جو ہے وہ انہوں نے پہلے ہی دے دیا, جو فائنل ریلیف تھا وہ درمیان میں ہی دے دیا. حالانکہ وہ بات کو سمجھی نہیں, عدالت نے حکم کیا دیا, کمیشن کا بلانے کا مقصد کیا تھا, وہ یہی مقصد تھا جو آج کی اس خبر کے اندر فیکٹ فوکس نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ وہ معاملات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. بلاسفیمی کمیشن کیس کے حوالے سے بہت بڑا پروپیگنڈا مسلسل کیا جاتا رہا, ایک پورا محاذ بنا. میں نے سنا یہ جو بلاسفیمی گینگ کے لوگ ہیں, راؤ عبد الرحیم وغیرہ اور کچھ ساتھ کوئی ان کو ویڈیو شیڈیو بنا کے دینے والے کوئی آس پاس سے کریکٹرز آ گئے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا, بھیجی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ میں نے سنی. میں نے کہا کہ ان کا آرگومنٹ تو سنیں, یہ کہتے کیا ہیں, انسان کے دل میں کچھ تھوڑا سا تو ہوتا ہے, کوئی جذبہ رحمی ہوتا ہے, یا اس کے ذہن میں کوئی اگر اپنے مذہب کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہے تو وہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک بدنام کرنے پہ تو نہیں جاتا کہ جی وہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ جی میرے نبی کے بارے میں یہ بات کر دی, اور کسی نے انٹینشنلی بھی کوئی بات کر دی تو جو جس کا کوئی ایک معنی یا مفہوم جو ہے وہ بھی نبی اکرم کی ذات کے خلاف جاتا ہوتا ہے. ایسے بندے کو کاٹ دیں گے, جسم کاٹ دیں گے, گردنیں کاٹ دیں گے. تو ایسی باتیں تو اسلام کو بدنام کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں کیا, یہ کیا بات کرتے ہیں. میں نے وہ 2-3 ریکارڈنگ سنی ان کی کسی یہ اسپیس وغیرہ کے اندر, ٹویٹر اسپیس کے اندر. وہ آخر میں آ کے یہی ہوتا ہے کہ جی یہ فیکٹ فوکس جو ہے میرا ذکر کر کے قادیانی ہونے کا الزام لگانے کی بات ہے, اور میرے اوپر جی کہ میں نے فلاں خبر کی تھی تو میں وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا میرے اوپر پابندی ہے ویب سائٹ کے اوپر, تو ان کی بات ہی نہیں سنی جا سکتی. آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر روایت ہے, جب آپ کوئی چیز جو کر رہے ہوں دلیل سے ثابت نہ کر سکتے ہوں, آپ کے جو الٹیریئر موٹیوز ہوں, تو آپ اسی طرح الزامات کے اوپر اتر جاتے ہیں. کسی ایک بات کا ایویڈنس کے ساتھ, شواہد کے ساتھ, دلیل کے ساتھ جواب نہیں دیا. پورا راؤ عبد الرحیم گروپ کے تمام لوگ تقریباً بیٹھے تھے. ایک دوسری سائیڈ ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلے ساتھ تھے, وہ ایک پورے پروپیگنڈا مہم, وہی باتیں جو راؤ عبد الرحیم اور دوسرا گینگ کرتا ہے, وہی بیٹھ کے وہ اپنی سپیسز میں وہ لگے ہوتے ہیں. یہ شواہد ہیں, یہ رپورٹنگ ہے, یہ فیکٹس ہیں, یہ فیکٹ فوکس جاری کر رہا ہے. کوئی ایک شخص کسی ایک لیٹر کو جو NCCIA نے لکھے, نادرا نے تصدیق کی ہمارے پاس یہ آئے اور ہم نے یہ رپورٹ بھیجی, کوئی کسی ایک لیٹر کو چیلنج کر کے دکھا دے, کسی ایک بات کو کہہ دے یہ بات غلط ہے. میرے پاس کافی دنوں سے میں کہہ رہا تھا جب تک نادرا تصدیق نہ کرے ہم اس کو جاری نہ کریں. آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور یہ لوگ بدترین مجرم ہیں, انسانیت کے بدترین مجرم ہیں. چند ٹکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کھیل رہے ہیں. معصوم بچے, پڑھنے والے, تعلیم یافتہ بچے, سینکڑوں لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اور ان کو ترس ہی نہیں آ رہا. صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے چند لوگ جو ہے فیکٹ فوکس کے اوپر اٹیک کرنے پہ آ جاتے ہیں. یقینی طور پہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے, اس سے نپٹنا بہت ضروری ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے.